وہ بزرگ فلسطینی خاتون کہہ رہی تھی کہ یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی سیاہ ترین جارحیت ہے۔ ہمارے سروں پر بام گرائے جا رہے ہیں اور زمین سردی سے یخ بستہ ہے۔ ہمارے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ جو اسرائیلی بمباری سے بچ گیا وہ سردی سے مر رہا ہے۔ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ہم ایک سکول میں بیٹھے ہیں، شدید سردی سے مر رہے ہیں، بیمار ہیں، سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں۔ ہم ملبے کے ڈھیروں پر پڑے ہیں، ریت اور پتھروں پر کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے غازہ کی وہ بوڑھی خاتون اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہیں۔ یہ غازہ کے عوام کے مصائب کی صرف ایک جھلک ہے۔ وہ فلسطینی نوجوان بھی سچ بول رہا تھا۔ ہم زندہ ہیں اور ہم زندہ رہیں گے۔ ہم شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہے ہیں اور اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم ہمارے جنازے مت پڑھو۔ ہم زندہ ہیں، مر تو آپ گئے ہیں۔ تم لوگ اپنے جنازے پڑھو۔ تم پر موت واقع ہو چکی ہے کہ ہم پر بارود کی بارش کی جا رہی ہے، لیکن کہیں سے ہمارے حق میں کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی۔ جنگ زدہ غازہ سے ہر روز ایسی کتنی ہی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور ہمارے کانوں پر دستک دینے کے بعد دم توڑ جاتی ہیں۔ مجال ہے کہ ہمارے کانوں پر کوئی جوں تک رینگتی ہو۔ ہم شاید ان مصیبت زدہ لوگوں کے مرنے کے منتظر ہیں تاکہ یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ ہر روز سینکڑوں شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا جب سینکڑوں مزید مظلوم فلسطینیوں، جن میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کے مرنے کی خبر نہیں آتی، مگر پوری دنیا پر ایک سکوت طاری ہے۔ سبھی غالباً اب اس انتظار میں ہیں کہ اسرائیل جلد از جلد غازہ کا قبضہ مکمل کر لے۔ پھر نہ غازہ کو کوئی مسئلہ ہوگا، نہ دنیا کو دکھانے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کرنا پڑے گی، اور نہ مسلم ممالک کے حکمرانوں کے اقتدار کو کوئی خطرہ ہوگا۔ ایک طرف غازہ میں جہنم کا عالم ہے اور دوسری طرف بے حسی، بے مروتی اور بے ضمیری کی کیسی کیسی مثالیں رقم کی جا رہی ہیں۔ شاندار انداز میں غزہ کی ہر لحظہ بدلتی تازہ ترین صورتحال سے آگاہی دی جاتی ہے۔ ہر نیوز بلیٹن میں زور و شور سے بتایا جاتا ہے کہ آج اسرائیل کے نئے حملے میں مزید اتنے فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے جارحیت کر کے مزید کئی شہری آبادیوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اب یہ سننے کو تو کان ہی ترس گئے ہیں کہ اس جارحیت پر مسلم امہ نے مضبوط آواز بلند کی۔ کئی مسلم ممالک اور مسلمان حکمرانوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت بہادر ہیں، اسرائیل کو مزہ چکھا دیں گے، وہ اس جنگ کو تل ابیب کی گلیوں میں لڑیں گے، لیکن افسوس امت کے ان جری رہنماؤں کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی۔ مسلم امہ کے رہنماؤں کا تو اب کافی عرصے سے غزہ تنازع کے پس منظر میں کوئی بیان بھی سننے کو نہیں ملا۔ تمام عرب ممالک بھی چپ سادے بیٹھے ہیں۔ انہی میں سے ایک ملک میں ہونے والی غزہ کانفرنس کے دوران جب یہ تجویز سامنے آئی کہ کم از کم اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات ہی ختم کر دیے جائیں، تو بیشتر ممالک کے نمائندوں نے اس تجویز کی نفی کی اور بالآخر طویل بحث و مباحثے کے بعد یہ تجویز رد کر دی گئی۔ ہم تو یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والے مسلم ممالک اپنے سفارتی تعلقات بھی فوراً ختم کر دیں گے۔ یہ خواہش تو کیا پوری ہوتی کہ وہ تو تجارتی تعلقات تک ختم کرنے کے روادار دکھائی نہیں دیتے۔ اب تو ہمارے ملک کے اندر سے بھی اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ قائد اعظم نے اسرائیل کے معاملے پر جو رائے دی تھی، اس سے اختلاف کرنا کفر تو نہیں ہے۔ گویا پوری امت مسلمہ نے فلسطینیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اس صورتحال کے تناظر میں ایک مرتبہ پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ اب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں کو روک سکتی ہے، ورنہ بحیثیت مجموعی ہم تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہاں بوسنیا کی وہ صورتحال بھی شدت سے یاد آ رہی ہے جب سربیا کی افواج نے بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی۔ تب سرب افواج نے قتل و غارت کری کا ایسا بازار گرم کیا تھا کہ جس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اس تناظر میں اپنوں اور غیروں کے طرز عمل کو واضح کرنے کے لیے صرف ایک مثال کافی ہوگی۔ 6 جولائی 1985 کو سرب فورسز نے سربرینیکا قصبے پر پوری شدت کے ساتھ حملہ کیا۔ وہاں پر اقوام متحدہ کی امن افواج تعینات تھیں، جنہوں نے یا تو ہتھیار ڈال دیے یا پھر شہر سے پیچھے ہٹ گئیں۔ جب نیٹو کی افواج کو فضائی حملے کے لیے بلایا گیا تو اس نے بھی سرب فورسز کی پیش رفت کو روکنے میں کوئی مدد نہیں کی اور یوں یہ قصبہ سرب افواج کے قبضے میں چلا گیا۔ یہاں مردوں کی بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور بڑی تعداد میں خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ 20,000 کے قریب شہریوں نے ہالینڈ کے زیر نگرانی چلنے والے اقوام متحدہ کے ایک کیمپ میں پناہ لے رکھی تھی۔ سرب افواج نے اس کیمپ پر بھی دعویٰ بول دیا اور یہاں بھی قتل و غارت کری کا بازار گرم کیا۔ 2002 کی ایک رپورٹ میں ہالینڈ کی اس وقت کی حکومت اور فوجی عہدیداروں پر ان ہلاکتوں کو روکنے میں ناکامی کا الزام عائد کیا گیا۔ اس رپورٹ کے پیش نظر پوری ڈچ حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ 2019 میں ہالینڈ کی عدالت عظمیٰ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس میں ہالینڈ کو سربرینیکا میں 350 افراد کی اموات کے لیے جزوی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ ہالینڈ کی امن افواج اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہیں تو انہیں نہ صرف اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا بلکہ پوری حکومت کو ہی مستعفی ہونا پڑا۔ بوسنیا کے مسلمانوں کی بھی جان خلاصی تب ہوئی تھی جب امریکہ اور نیٹو فورسز نے یوگوسلاویہ پر حملہ کیا۔
ان حملوں میں یوگوسلاویہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی گئی، جس پر سرب افواج نے بوسنیا کو خالی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اگر بوسنیائی مسلمان بھی مسلم ممالک کے سہارے پر رہتے تو شاید آج ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوتا، بالکل ویسے ہی جیسے آج فلسطینیوں پر زمین تنگ کی جا چکی ہے، لیکن پوری کی پوری امت مسلمہ چپ سادے بیٹھی ہے۔ فلسطینی سچ کہتے ہیں کہ تم ہمارے نہیں اپنے جنازے پڑھو۔ ان کو کون بتائے کہ ہم اب جنازے پڑھنے کے قابل ہی تو رہ گئے ہیں، کیونکہ اور تو ہمارے بس میں کچھ رہا نہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ کسی کو رتی برابر فکر نہیں کہ کسی طرح اسرائیلی جارحیت کو روکا جائے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف بیانات ملاحظہ کیجیے۔ ہم مصیبت کی اس گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کو اس جارحیت کا مزہ چکھنا پڑے گا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً غزہ پر اسرائیلی جارحیت اہل غزہ کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی ہے، مگر اس امتحان نے مسلم دنیا کی حقیقتوں کو پوری طرح سے آشکار کر دیا ہے۔ جتنے پردے اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے انہیں پوری طرح سے چاک کر دیا ہے۔ اب سب کچھ یہاں ہو گیا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کس کی حمایت میں کس کے ساتھ ہے، اور کون باہمی تعلقات میں تجارتی تعلقات کو ترجیح دیتا ہے۔ اب کچھ بھی ڈکا چھپا نہیں رہا۔ سبھی ممالک اب فلسطینی ایشو کو بھول کر دیگر معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اپنے ہاں ہی دیکھ لیں، ہمیں اب فلسطین سے زیادہ حکومت سازی کی فکر ہے۔ شاید فلسطین کی صورتحال کے ساتھ ملک کی صورتحال کو منسلک کرنا کچھ عجیب معلوم ہو، لیکن دل اگر فلسطین کی صورتحال پر نوحہ کنا ہے تو ملک کی صورتحال پر بھی بے چین ہے کہ معلوم نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور آگے چل کر حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔